اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر لم تفعلوا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کہ اگر تم ایک صورت بھی قرآن جیسی بنا کر نہ لا سکو تو ان شرط تھا، جواب شرط کدھر ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو ولن تفعلوا پھر کیا ہے؟ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یہ درمیان میں کیا ہے جملہ؟ یہ اللہ نے ایک اور چیلنج دے دیا، پہلے کہا کہ اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ اگر لا سکتے ہو، یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ درمیان میں جملہ معترضہ لا کر اللہ نے کہا نہ تم ایسا کر سکو، نہ تم ایسا کر سکے ہو اور نہ آئندہ کبھی کر سکو گے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اب، اور فرما دیا تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ ولن تفعلوا، لن تابید کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہے؟ جواب شرط کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر اس آگ سے بچ جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ الَّتِی صفت ہے نار کی کہ وہ آگ، اس آگ کا وصف کیا ہے؟ وہ کیسی آگ ہوگی؟ وہ ایسی آگ ہوگی کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وقود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایندھن، اور اس کا ایندھن کیا ہوں گے؟ پھر لوگ اور پتھر۔ لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جن کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور سب سے پہلے اس سے مراد کون ہے؟ کافر۔ والحجارہ، اور جس کا ایندھن دوسرے نمبر پہ کون ہوں گے؟ پتھر۔ دنیا کی آگ جلتی ہے کس سے؟ لکڑیوں سے۔ دنیا کی آگ کس سے چلتی ہے؟ گیس سے۔ دنیا کی آگ کس سے چلتی ہے؟ بجلی سے۔ اور یہ کون سی آگ ہے جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ دنیاوی آگ میں آپ پتھر پھینکیں تو بھڑکے گی یا بجھے گی؟ بجھ جائے گی۔ لیکن وہ آگ کتنی تیز آگ ہوگی جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی کہ وہ آگ اس آگ سے کے مقابلے میں اتنی زیادہ تیز ہے، اتنی زیادہ شدید ہے۔ دنیا کی آگ اس آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پتھر سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ کچھ علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کو بت بنا کر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، کہ بے شک تم اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو الناس کے لفظ میں کون آ گئے؟ وہ عبادت کرنے والے۔ اور الحجارہ میں کون آ گئے؟ وہ بت جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ پتھروں سے مراد یہاں پہ گندک کے پتھر ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ لفظ عام ہے، اور یہ پتھر جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی یہ سب سے پہلے اس لفظ کے عموم میں داخل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، یہ آگ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اعدت یہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ اعدت میں جو ہیا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ النار کی طرف، اور النار یعنی کہ آگ، النار کا لفظ عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو عدت یہ تیار کی گئی ہے، یہ آگ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو آگ اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے تیار کی، کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ وہ مسلمان جو توحید پہ ہوئے، کفر و شرک سے دور رہے، انہیں اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ ان کے لیے تیار نہیں کی گئی، بنیادی طور پہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے یا تو شروع میں انہیں معافی مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، کسی نبی کے شفاعت کر دینے کی وجہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، یا فرشتوں کی شفاعت کی وجہ سے، اور یا پھر جہنم سے ان کو نکال لیا جائے گا، وہاں
شفاعت ہو جائے گی فرشتوں کی یا کسی نبی کی، یا اللہ خود ہی اپنی رحمت فرمائیں گے، اپنا فضل فرمائیں گے۔ تو بہرحال کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بالآخر جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے، اپنی سزا مکمل کر کے، یا کسی شفاعت کی وجہ سے، یا اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے۔ تو جہنم کی آگ بنیادی طور پہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ تیار کی جا چکی ہے، فعل ماضی کا لفظ ہے، مضارع کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ موجود ہے اور یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے۔ اس میں انکار ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت جہنم ایسی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی کہ خیالی طور پہ، تاکہ لوگ جو ہیں نیک عمل کریں، اچھے کام کریں اور گناہوں سے بچ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم فرضی طور پہ ذکر کرتے ہیں، حقیقتاً یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اور اس امر کی تائید دیگر کئی نصوص سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشتکت النار الی ربیہا، جہنم نے اپنے رب سے کیا کیا؟ شکوہ کیا، شکایت کی۔ کیا کہا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آج جو شدید ترین گرمی ہے وہ جہنم کے گرم سانس کی وجہ سے ہے، اور جو شدید ترین سردی ہے وہ جہنم کے سرد سانس کی وجہ سے۔ تو پھر کیا پتا چلا جہنم موجود ہے یا فردی چیز ہے؟ موجود ہے، حقیقی ہے، مجازی چیز نہیں ہے یہ۔ تو اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے اور صحیح معنوں میں اپنے کلام پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ کیونکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے کہ تم قرآن پہ ایمان لے آؤ اور مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فاتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کیسے؟ یعنی کہ اللہ پہ ایمان لا کے اور اس بات پہ ایمان لا کر کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور بشر کا کلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔